جی دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا جو فارمولا ہے جی وہ دوستاں دی نظر کرن لگا، جیڑی کل شینی کٹ دسی سی ان وچ پکا لینا تے اللہ کرم و فضل کرے گا، پریشانی ختم رب کر دے گا۔ دوستوں تو اپیل یہ ہے، میں ایک نسخہ شروع کیتا لوہے دا، تے لوہے دا نسخہ شروع کیتا جس ٹائم تے تقریباً وہ میں 3-4-5 دفعہ کیتا، میرے کو نہ ہویا، میں پریشان ہو گیا۔ میں پھر گل کیتی دوست نال، کیونکہ تبادلہ خیال کرتے ساں، پاکستان چ دوست ہے نہیں سی، ہے انڈیا چ سی۔ پھر رابطہ ہویا، پھر گل کیتی، پھر انہیں کہا یار میں اپنا سر بھنیا تو تسی کرو، یہ ہوندا ہے۔ میں پھر کچھ شروع ہو گیا، پھر میں 1 مہینے 5-7-10 واری کیتا، وہ میرے کو نہ ہویا، میں نے سائڈ تے رکھ دیتا۔ اور تو میں سوچنا شروع کیتا بھی یہ کیوں نہیں میرے کو ہو رہا، اور کو ہو رہا ہے، ہونا چاہیے یا تو اگے نہ کوئی نسخہ ہوندا ہوئے۔ اخیر میں ایک پٹھی بنائی، پھر میں لوہے والوں کو چلا گیا ملتان، اتھے چوک سیدھاں ارلی سائڈ تے ایک سرور صاحب نے، میں انہوں استاد گننا، میرے استاد صاحب نے لوہے گالن والی پٹھی دے، جس سے جڑا کام سیکھا جائے ان کا نام ہونا چاہیے۔ تو میں استاد محترم کے پاس گیا، سلام دعا لی، میرے ساتھ ایک اور میرا دوست تھا ادھر سے، لیاقت اس کا نام تھا، وہ بھی ساتھ آ گئے، جا کر ان سے ملے، ان سے عرض کیا کہ جی یہ مسئلہ ہے، ہم نے لوہا گالنا ہے، اگر آپ کی بٹھی دکھا دیں تو۔ انہوں نے بٹھی بند پڑی تھی، انہوں نے کٹھالی اٹھائی، بٹھی میں ایک وٹا پڑا ہوا تھا بڑا وزنی، کٹھالی کی طرح کا ہی لبوترا، تو اس کے اوپر انہوں نے کٹھیالی رکھ دی۔ میں نے کہا جی یہ نیچے کیا ہے؟ انہوں نے بولا یہ بنا بنایا ملتا ہے، اس کے اوپر کٹھالی رکھی جاتی ہے۔ برکیف انہوں نے بتایا کہ جو گیس والا پائپ یا تیل والا پائپ ہے، اس کو کہاں پہ ہم نے لگانا ہے، وہ انہوں نے لگانا بتایا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کٹھیالی کے اوپر جو ڈھکن اوپر سے دینا ہے بٹھی کے اوپر، اس میں سے کٹھالی کتنی نیچے ہونی چاہیے، 2 انگل 3 انچ، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جناب وہ ان سے سیکھا آ کر اسی طرح کا میں نے ایک اینٹ لی، اس کو اس طرح کا نمونہ گول دیا کٹھالی رکھنے کے لیے۔ اسی طرح ایک مجھے پیپ مل گیا اینٹوں والا، یہ جو بٹھیوں میں لوہے کو پگھلانے والے لگاتے ہیں، لوہے کو پگھلاتے ہیں تو اس پیپ میں سے باہر نکالتے ہیں، وہ بھی اسی اینٹ کا بنا ہوتا ہے جس کی بٹھی بنتی ہے۔ تو وہ میں لے آیا، اس کے اندر میں نے وہ بٹا فٹ کیا، اس کو کیا، اس میں سراخ کیا، اس میں پیپ جہاں لگانا تھا، جہاں وہ بٹا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر والی جو سطح ہوتی ہے جس پہ کٹھیالی رکھنی ہے، اس سے ایویں نہ اس کے برابر یا اس سے آدھا انچ سے آدھی کم وہ سراخ ہونا چاہیے پیپ کا، گیس والے کا یا تیل برنر والے کا، جو برنر اس میں لگانا ہے آپ نے۔ سیکھنے کے بعد میں نے پھر کام شروع کر دیا، کبھی گرام ملے، کبھی آدھا گرام ملے، وہ بولے میں 3.5 گرام 4 گرام نکال رہا ہوں، پریشان رہا۔ پھر کرتے کرتے اس پہ سمجھ آئی کہ تیرے سے ابھی تک پورا لوہا نہیں پگھل رہا، یہ موم ہوتا ہے، اگر پگھلتا تو کام کرتا نا، اگر پگھلتا نہیں تو کیسے کام کرے گا، کام نہیں آپ کے آئے گا۔ خیر اس بات کو اس بات کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میرے ایک دوست ہیں، تو ماشاءاللہ پہلے وہ کہتے تھے جی استاد جی میرے محترم، میری سرکار، پتہ نہیں کون کون سے الفاظ بولتے تھے، تو وہ کہتے ہیں نا شیریں زباں ہوتی ہے کس کی، منافق کی۔
تو آج انہوں نے نسخہ کون سا شروع کیا؟ گندھک، پارا اور توتیا۔ اب جیسے شروع کیا تو میں نے بتایا گروپ میں کہ اسے چینی کی پلیٹ میں ڈال لو، دھواں نہ نکلنے دو، خشک کر لو۔ اور انہوں نے کیا جی، میرا 10 گرام رہ گیا، 20 رہ گیا۔ میں نے کہا تھا دھواں نہ نکلنے دو، اتنی آگ رکھو کہ یہ خشک ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے آپ کی عمر دیکھیں، آپ نے ہمارا نقصان کرا دیا۔ میں کہ 1 تولہ پارا، 1 تولہ نیلا طوطا، 1 تولہ گندھک، تو اس کا جتنا نقصان آپ مجھے دیں، میں پیسے بھر دیتا ہوں۔ اور جی چاندی میری کا بھی نقصان ہو گیا ہے۔ بتاؤ جی چاندی کا کیسے نقصان ہو گیا؟ میں نے جس کے اوپر طرح کیا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، اس کا بھی لے لو، کوئی بات نہیں ہے، لے لوں گا، بتاؤ کہاں بھیجوں۔ تو میرا ایسے دوستوں سے ہیں، دوست جو ہاں پھر میں نے اسی وقت اس کی بات سنتے سنتے میسج سنا، میسج پہ میسج ریپیٹ ہو رہا تھا، میں اس کو کر رہا، مجھے کر رہا، میں اٹھا، میں نے کہا عمران کیا، وہ گندھک اور جو نیلا پارے کی کجلی تھی اس کو وہ کھرل میں نے باندھی ہوئی تھی، ابھی 3 دن ہو گئے ہیں اس کو کھرل ہوتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں آپ نے کہا کہ جی 4 گھنٹے، آپ کہتے ہیں 3 گھنٹے۔ میں نے کہا بھائی میں تو محنت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ہاتھ سے کیا نہیں جا رہا، چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، ہر طرف جانا پڑتا ہوں۔ صبح کل گیا تھا، سارا دن، شام ملتان، رات مغرب کی اذان سے یا پہلے یا اذان کے بعد، ہاں بعد میں ہوں گا، گھر پہنچا واپس، ٹھیک ہے جی۔ تو سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی رات کو ریم یارگاں سے ایک ہمارے دادا جی کے مرید ہیں، ان کا فون آ گیا، ویسے سب بچے بیمار ہیں، ان کا کچھ کرو۔ میں نے کہا سب پتہ کریں گے، یہ دوائی جو ہے کیسی کتنے میں ملے گی۔ مقصد بات کرنے کا، سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اور آپ بتائیں نا کتنے فارمر ہیں ماشاءاللہ، آپ جتنے بھی جاننے والے ان میں سے دیکھیں نا، اگر 100 آدمی بھی مجھے میسیج کرے تو 2-2 3-3 منٹ کا ہوگا، تو 2-2 3-3 منٹ تو اس کو جواب دینے کے لگے گی یا نہ لگیں گے؟ بتاؤ کتنے گھنٹے ہوں گے میرے بھائی، ذرا بات پہ غور کرنا ہے۔ اب اس نے کہا جی تم عمر سیدھا ہمارا نقصان کر دیا، وہ کر دیا۔ میں نے کہا یار بات ہے جو میں نے بات بتائی ہے، میرے پاس اگر بیٹھ جا سامان اپنا لے لے، ادھر بیٹھ کے کر، میں تمہیں دینا نہیں ہے، تیرے ہاتھ سے کراؤں گا، دینا نہیں کرنا تو اپنے گھر میں جا کے ہے، کیونکہ تیرے نصیب تیرے ساتھ ہیں، میرے نصیب میری جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر نسخے میں کوئی کمی کوتاہی ہو یا کوئی چیز میں کمی پیشی ڈالوں تو مجھے کہہ دینا کہ یہ آپ نے کمی پیشی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ کس آدمی کو میں نے آئل بھی بنانا بتایا، مقصد کی بھی بہترین نسخہ بتایا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پہلے بڑا احترام کرتے ہیں، بعد میں جو ان کے منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے گالیاں بھی نکالے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں نے اللہ کے دیے ہوئے علوم سے میں دوستوں کو دے رہا ہوں، میں کون سا خود اس کو علم کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو کل میں نے نسخے کی طرف آ جاتے ہیں، کل میں نے آپ لوگوں کو ایک شینی کٹ بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے اس کا اپنا نیلے کا جو اس کے تیل میں نمک کے تیزاب اور گلیسرین میں کرنا تھا، اس میں ایک میرے سے مسنگ ہو گئی تھی نشادر کے ساتھ، اس کو 6 گھنٹے پکانے کا، تو وہ میں نے اس نسخے میں پوری کر دی۔ پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں حاضر ہوں، مسنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کو میں نے مان کے پھر میں نے سب سے معذرت کی ہے۔ تو آج کا نسخہ آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں شینی کٹ کو پکانے کے لیے۔ شینی کٹ جو آپ کو میں نے کل دیا تھا، ٹھیک ہے، 1 چاندی تولہ اور 2 تولے پارے والا، جو کل کا دن گزر گیا ہے، وہ نسخہ پھر بولنا پڑے گا یار، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، جس میں میں نے کہا تھا کہ چاندی کا پتلا کریں 0 فلیور پہ، پتلا، اس کے نکے نکے کاٹیں، ناخن کی طرح چھوٹے چھوٹے پیس کاٹیں، پھر اس کے برابر وزن سمبر فار تولے کے ساتھ تولہ ملا کر اس کو 1 کلو کی آگ دے دیں، ٹھیک ہے نا، آج سے کم بھی دی جاتی ہے، بہرحال اس میں کلو کافی ہے۔ تو وہ 2 تولے پارا مصفہ، 3 بھی ڈال سکتا ہے، 4 بھی ڈال سکتا ہے، بس 2 ڈالیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیوں کہتا ہوں۔ لافے لوفے مارنے والی بات نہیں، بات ہوتی ہے جو پریکٹیکل میں ہو اور کامیاب ہو اور دوست کرن کو فائدہ پہنچے۔ تو آپ ٹیسٹ ٹیوب میں اس کو ڈال کر
پارے کو اوپر 2-3 گرام سمبل فار بریک کچا پیس کے ڈال کر اوپر یہ جو سمبل فار چاندی ہے اس کو آپ پیس کریں، جتنا پیسے ٹھیک ہے، ثابت رہ جائے، پتھر نیچے پارے کے اوپر پھینک دیں، اگر بیچ میں کو آ جائے پتھری تو باقی بریک اوپر پا کر اس کے اوپر پھولا سا دبا کر اوپر میٹھا سوڈا بھر کے یہ جو ٹیوب ہے اس کو آپ نے نچلی طرف سے کڑھائی کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دینا ہے، اور جہاں تک اس مال ہے وہاں تک آپ نے ریت ڈال دینی ہے، اور تردیدی آگ پہ میں نے عرض کیا ہے 12-14-15 گھنٹے، بچے 20 گھنٹے پکائیں تو کیا بات کی نکلتی ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی، ماشاء اللہ بہت اچھی۔ اب اس کو آپ لیں، اس کے آپ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں، ٹھیک ہے، جب اس میں سے نکالیں گے تو اس کے پیس کریں یوٹیوب سے ٹیسٹ ٹیوب سے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو میں ایک ایسا پریکٹیکل بتانے لگا ہوں، آپ نے نہیں ماننا اس بات کو، پتہ نہیں آپ کے اندر ایمان ہے یا میں تو ایک طالب علم ہوں، میں نے یہ نیارے والی کڑھائی میں ڈائریکٹ آگ پہ رکھ کر بنایا تھا، ڈائریکٹ کچے پارے کو ڈال کے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک شبیر صاحب تھے گجرالے کے، ان کے ساتھ کسی طریقے سے میرا واسطہ پڑا، انہوں نے کہا جی یہ ایسے ہوتا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو میں نے اس کو کر گزرا، انہوں نے بولا جی ہمیں یہ قصور سے ملا ہے، جو قصور والے ہیں وہ اس چاندی کو ایسے بیچ رہے ہیں، تو میں نے کیا ٹیسٹ تو بالکل وہ مکمل کامیاب کمپلیٹ ہوا، پر پارا مجھے 10 گرام سے 6 گرام ملا، جو چکر کھاتا تھا بغیر کسی دانت کے مجھے مل گیا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے چیزیں کتنی ویل ہیں، ان کو آپ لکھیں، لکھنے کے بعد اس کو سمجھیں، دوستوں سے مشورہ کریں، پھر کام شروع کریں۔ 1200 روپے کا تولہ پارا ہے، 1300 کا بھی ہے، کہیں زیادہ ہے، 2 تولے پارا ہے، آپ سمجھیں کہ یہ 3,000 کے لگا لیں، ٹھیک ہے، 6,000 کی چاندی ہے، کتنا بن گیا جی 9,000، تو 9,000 کے ساتھ ہی 1,500 کا سامان بھی لگانا پڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تیل، یہ جو میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس میں سے جب آپ پارے کو تو اس کو چیزوں کو نکالو گے نا، کوشش کرنی ہے اس کو گرم کو الٹا لیں کسی لوہے چینی کے برتن میں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جدھر پارے کے پیس ہوں گے ان کو نکال لینا اور پانی میں کھور لینا، اور وہ پانی جو ہے نا یہ سارے کو کھور لینا، تو نیچے پارا ہوگا اس کو الگ کر لینا، اوپر والے کو دھو کر الگ کر لینا، اور اوپر والا ہوگا اس کو ہلکی آگ میں خشک کر لینا، پاؤڈر بنا کے رکھ لینا۔ نیکسٹ پھر جہاں پہ تولا چیز ہے وہاں پہ آپ نے 2 ماشے 3 ماشے ڈال لینی ہے، ٹھیک ہے نا، 1 تولے کی جگہ پہ نہیں، اسی دوائی میں پھر کام کرے گی اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب شینی کٹ کو پکانے کے لیے اسے داب کہہ لیں، اسے تیل کہہ لیں، یا ڈائریکٹ بھٹی پہ کہہ لیں، یہ آپ کی اپنی نام رکھنے ہیں، مجھے نہیں نام رکھنے آتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے لینا ہے جناب آنڈا پٹاس 50 گرام لے کر اس کو پیس کے الگ کر دینا ہے، بلکہ اس کو سائڈ پہ پڑا رہنا، اس کو بعد میں پیسیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ ایسا کریں، شیشہ نمک یہ 24 گرام لے لیں، سمبل فار 24 گرام لے لیں، کفور 24 گرام لے لیں، نشادر 24 گرام لے لیں، گندک 24 گرام لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جتنی میں نے بتائی ہیں، مثلاً آنڈا پٹاس 50 گرام، نمک شیشہ 24 گرام، سمبل فار 24 گرام، کفور 24 گرام، نشادر 24 گرام، گندک آملہ سار 24 گرام، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے جز ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 جز ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 6 جز آپ کے پاس ہے نا جو، وہ آپ نے ایک کٹھالی لے لیں، بلکہ تے لوہے کا ایک گلاس بنائیں، لوہے کا موٹے ڈالا والا پائپ، ولایتی پائپ جو ہوتا ہے نا، جس میں جست نہ لگا ہو، جست بھی لگا ہو تو گزارا تو کر دے گا انشاءاللہ، تو جست کے بغیر جو ایک پائپ ہوتا ہے نا وہ لے لیں، لے کر تو وہ آپ ایسا کریں، اس کا نا کوئی تقریباً 8-7 انچ 6 تو 7 انچ بڑا ہے، اس کا گلاس بنا لیں۔ ابھی ادھر میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو ادھر تو میں نہیں پڑا ہوا، کبھی کبھی میں ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی دوبارہ شروع کر لیتا ہوں۔ تو گلاس جو ہوتا ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے جس میں
نلکوں کے نیچے بور والا نہیں پائپ ہوتا، اتنا کہ بنانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی کھلا۔ وہ جتنا یہ چیزوں کا تیل پارے کے اوپر رہے گا نا، آپ ہوگا یہ وہ نیچے ہوگا، اس کی سطح تیل کے اوپر ہوگی، اتنا پختہ اور پکا چیز یہ بنتی ہے۔ بات خیال رکھنا، جتنا کم ہوگا اس میں اتنا ہی فرق آتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو پیس لیا، اب انڈا پیس کر اس کے ساتھ اس کو ملائیں اور اسی گلاس میں ڈال کر اس کو ہلکا سا آگ پہ رکھ دیں۔ جیسے یہ نرم سڑ کے تیل ہو تو جو شینی کٹ کے آپ نے پیس ہوئے اس کے اندر ڈال دیں۔ آہستہ آہستہ آگ کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ایک دم نہیں بڑھانا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ آگ کو بڑھائیں گے۔ دوستوں، مثال کے طور پہ کوئی برتن نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، کٹھالی کالی لیں، اس کو اچھی طرح پکائیں کھالی کو، اور اس کی جو کاربن ہے وہ نہ بیچ میں آ جائے، وہ پھر خراب کرتی ہے پارے کو۔ بہتر تو یہ ہے کہ بھاویں روزگار کھاتا ہی لویا ہو، کوئی بات نہیں، لوہے کا بیب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ آہستہ آہستہ تیل بنتا جائے گا، اس کو ہلکا ہلکا پکنے دیں، ہلکی سی آگ میں جب تیل ہے کھڑا ہے پکنے دیں۔ جب آپ سمجھیں کہ 20-25 منٹ گزر گئے ہیں تو پھر اس کو نیچے سے بھٹی کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ 15 منٹ 20 منٹ اچھی طرح سے اس کو پکنے دیں۔ اس کے بعد آپ کا یہ شینی کٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اس شینی کٹ سے کتنے راستے بتاؤں، مجھے خود پہ بھی یقین نہیں آتا کہ یار اتنی اللہ تعالیٰ کے علم کے اتنے راستے مولا علی کرم اللہ وجہ کے وسیلے سے ہم پر عطا ہوئے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو جدھر اگر یہ مولا علی پاک کی ذات پاک ان کے اوپر ان کے امر چلے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ جو کسی کے پاس نسخہ آ جاتا ہے اس کو کیوں اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، مڑ کے کسی کو بتاتے ہی نہیں ہے ہوا ہے نہیں ہوا، کیا ہے نہیں کیا۔ تو ایسے نظام عجیب و غریب لگتے ہیں۔ تو اب اس پہ مزید آگے بات کریں گے اسی داب پہ۔ یہ داب کہہ لیں، تیل کا لیں، آئل ہوگا، نیچے رکھیں گے جم جائے گا، اوپر آگ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مسلسل ہی چلتا رہے گا تو پھر ویسے ہی تیل بن جاتا ہے، جیسے جیسے اس میں سامان ڈالتے جائیں گے پچھلا وزن ہجوم پورا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، میں نے بات بتا دی ہے کہ تو جہاں 2 تولے پڑتی 1 تولہ چیز پڑ رہی ہے نا، وہاں 3 گرام ڈال دیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ سمجھ لیں کہ پہلا سامان پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مایوسی نہیں کسی کو ہوگی، کسی کا نقصان نہیں ہوا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نیلے پارے کی کجلی تو یار ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کھیڑ ہے، اس کو کرے تو پھر رہنا، پتہ نہیں یہ کہتے ہیں ہمارے نام نہ اٹیچ ہوگی، ہاتھ لگا دیا اس کو ہو جائے، وہ بھائی کیسے ہوگی تو تابی نا جب میرا اللہ منظور کرے گا۔ تو نسخے میں کوئی کمی آئے کسی جگہ پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ کمی ہے، اگر کمی ہوگی تو میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگوں گا، انسان ہاں پرو نہار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کسی وقت بھی انسان جو ہے نا اس کسی چیز کو بھول سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا جو شینی کٹ پکے گا میرے دوستو اور میرے بھائیوں، اس سے چاندی الگ کی جاتی ہے۔ اب یہ مت سوال کرنا کیسے کی جاتی ہے، اب میں صرف ابھی آپ کو چاندی کا راستہ بتا رہا ہوں، پارے کی چاندی کا راستہ بتا رہا ہوں، پارے کی چاندی کا راستہ بتا رہا ہوں، پر یہ میں بتا رہا ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کو پتہ نہیں گولڈ بتا دیا ہے۔ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو گولڈ کا نسخہ دے دیا ہے، میرا دل اور دماغ کہہ رہا ہے۔ چلو خیر، ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، الگ الگ پہلو ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ نے اس کے اندر ڈال کر اس کو شینی کٹ کو پہلے نارمل آگ، پھر تیز، تیل جیسے بڑھ جائے گا، تیل پکا بن گیا، اب اس کو تیز کر دیں۔ اوپر سے اس کو ڈھکنا چاہتے ہیں آپ ڈھک سکتے ہیں، نہ ڈھکیں، کھلا رہنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پارا آپ کا اللہ کی مہربانی سے یہاں پہ کیمو نار ہوگا، چاندی بھوکی جو ہے نا وہ اس کو مدد کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو کیا کہتے ہیں پارا، وہ اس کو صاف کر لینا، مصفہ کر لینا، جو میرا پچھلا طریقہ ہے۔ جیسے میں نے نمک، نشادر اور نمک کا تیزاب
پارا کا بتایا کہ نشاد اور نمک میں کھرل کرو، اس کے بعد جب کھرل ہو جائے اچھی طرح کندھی بن جائے تو پھر اس میں بوند بوند کر کے جتنا نشادر پارا ہے اتنا ہی آپ نے نمک کا تیزاب بھی ساتھ ڈالنا ہے، قطرہ قطرہ کرتے جائیں، ڈالتے جائیں، جیسے گار ہوگی تو پھر اس کو 20-25 منٹ کھرل کریں، پھر اس کو دھو لیں، اس کے بعد اس میں گار رہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ دوستو جب ادھر سے نکالیں گے اس کو آپ چیک کر لیں گے، اللہ کے مہربانی سے یہ نرم و ملائم ہوگا۔ اگر نرم و ملائم نہ ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے بتائیں گے مجھے؟ نہیں ہوگا، ویسے ہی ہوگا، نرم و ملائم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے اگر خدا نہ کرے جیسے دوست ویڈیو سن لیتے ہیں تو بڑی جی حضوری سے کام کرتے ہیں اور بعد میں وہی وہاں کے الفاظ بولتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، باقی ہر آدمی کی اپنی ایک زندگی چلانے کا انداز ہے، ٹھیک ہے؟ اس پارے کو اگر آپ میں سے کوئی دوست الگ کر سکتا ہے تو ضرور واٹس ایپ پہ بتائے، ٹھیک ہے؟ یا علم و حکمت عطا اللہ گروپ ہے، علم و حکمت عطا اللہ وہ گروپ ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ، ماشاءاللہ سب علم بڑے بڑے ہیں، تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر پہ۔ تو اللہ پاک خیر و برکت کرے۔ کہیں کوئی چیز مجھ سے رہ جاتی ہے نا، میری بات سنو، تو میں اس سے اگلی والی آڈیو میں ڈال ضرور دیتا ہوں۔ وہ جیسے مجھے نیلے کے ساتھ نشادر کو پکانا تھا تو نشادر ذہن سے نکل گیا، تو مجھے کیوں نے کہا جی فہیم صاحب کا نسخہ، تو میں نے کہا سر متھے پہ، میں تو یہ چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نسخے جو ہے نا استادوں سے مجھے ملتے ہیں، تو ویسے میں نے تو مجھے تو نالج میں نہیں، تو لوگوں نے کہہ دیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو جو علم ہے وہ دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کل انشاءاللہ بھلا جس چیز پہ بات ہوگی تو اللہ کی بات ہوگی، تو اے میرے دوستو اللہ آپ کو آباد و شاد کرے، کامیابیاں دے، اور اللہ کے آگے ہی جھکنے سے اللہ راضی ہو تو ہر بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ لوگ ایسا کریں گے، نیکسٹ ویک پہ میں بتاؤں گا۔ اب ہر آدمی کو چاہیے صبح کے ٹائم نماز فجر سنتا پڑھے دو، پھر 11 دفعہ دوشی پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لفظ پہ پھر غور کیجئے، میم کو لام کے ساتھ، بسم اللہ کے میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں تک سنتے پڑھ کر 11 دفعہ دروشی پڑھ لو۔ میں درود خضری پڑھتا ہوں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ تو میرے دوست جڑا تڑا دل کردا دروشی پڑھو، ٹھیک ہے؟ درود و سلام پڑھو، پھر کہ وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ آپ پڑھیں، اور 41 مرتبہ جیسے میں نے بسم اللہ کا میم لام سے ملا کر کالشی عرض کی تھی وہ پڑھیں، جو اولاد بگڑی ہوئی ہے اور روحانی طور سے اور گھر والوں کو سب لوگوں کو اجازت ہے کہ اپنے گھروں میں لوگوں کے نہیں، اپنے گھروں میں جو پریشانی ہے ان کے لیے یہ کریں، پڑھیں، اور پھر 11 دفعہ دروشی پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا برابر کریں، اللہ کے آگے حضور دعا کر دی ہے، اب آپ پھر فرض پڑھیں، فرضوں کے بعد یا لطیف ہو یا کبیر ہو، یا لطیف ہو یا کبیر ہو کہ ایک تسبیح پڑھیں، اگر یا حیو یا قیوم یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم پڑھیں، یہ سیدنا نوشو گنج بخش کا یہ خزانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو جس کا دل چاہے وہ ویڈیو پہ کام کرے، جس کا دل چاہے بالکل نہ کام کرے، اعتراض مت کرے، کام کرنا نہیں آتا تو استاد بننے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ پہلی دفعہ کام ہوگا، نہیں ہوتا دوسری دفعہ تو کر کے دیکھو، آپ کو اپنی خامیاں خود ہی نظر آ جائیں گی۔
تیسری اگر نہیں ہوتا تو تیسری دفعہ دیکھو گے مزید خامیاں نظر آئیں گی آپ کو بھی، میرے میں یہ بھی خامی ہے، اس میں یہ خوبی تھی، یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک آپ سب کو ایمان، حفظ و ایمان میں رکھے، کسی قسم کا کوئی پیشنٹ، کوئی مریض ہو، شفا مل جانا میرا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔